آج کے دور میں بغض اور کینہ کیسے نفاق پیدا کرتا ہے؟ دیکھیں بغض کینہ یہ وہ بیماری ہے شاہ صاحب کہ جس نے بڑے بڑے گناہ بڑے بڑے نیکیوں والوں کو ایسے تباہ و برباد کیا ہے کہ اب اندازہ کریں کہ پورے سال میں ساری راتیں ہی بڑی قدر والی ہیں، لیکن کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان کے لیے عید سے کم نہیں ہیں۔ شب قدر ہوگی، شب برات ہوگی، مختلف مبارک راتیں۔ ان مبارک راتوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے دو شخصوں کے، اور بھی کافی سارے نام ہیں لیکن دو شخصوں کے بار 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 آئے ہیں، ایک مشرک اور ہے دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ شب برات اور شب قدر بھی ان کی بخشش نہیں ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ بغض اور کینہ کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا دل میں نفرت کا بیج اس طریقے سے رکھنا کہ میں اس کو کس طریقے سے نقصان پہنچا سکوں۔ آپ نے فرمایا آج کے دور میں، تو آج کے دور میں یہ کیفیت کہ میری کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی یا کوئی سخت مکالمہ ہوا اور میرے دل میں یہ آ گیا کہ میں کیسے اس کو ذلت دکھاؤں یا اس کی ذلت کے اوپر مجھے خوشی ہو، یہ دونوں کیفیات بغض اور کینہ ہے۔ ٹھیک، مثال کے تو میرے دشمن کا ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں بڑا اچھا ہے جو دوسری ٹانگ بھی ٹوٹنی چاہیے تھی، میں یہی تو کینہ ہے، یہی تو بغض ہے۔ اور آپ علیہ السلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نقصان پہنچایا، کسی سے کوئی آپ کا اختلاف تھا اور اس بنا پہ آپ کی صرف جو خوشی ہے وہ بھی کینے کی علامت ہے، یہ نفرت کی علامت ہے کہ اس کا اندر گندہ ہو چکا ہے۔ اسی کو آپ علیہ السلام سلیٹ کو اتنا صاف رکھنا ہوگا آپ کو اپنے، بالکل اسی کو آپ علیہ السلام نے شاہ صاحب فرمایا اپنے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا بنیہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، یا بنیہ ان قدرتا ان تصبح و تمسیہ، اگر ہو سکے تو اپنی صبح و شام ایسے کرنا، اور ایک اس کا ترجمہ بنتا ہے صبح و شام عربی میں کہتے ہیں جوانی اور بڑھاپے کو، اپنی جوانی اور بڑھاپا ایسے لانا کہ فلیس فی قلبک غش لأحد، کہ تیرے دل میں کسی کی نفرت کینہ بغض، وذالک من سنتی، اور یہ میری بہت بڑی سنت ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان خوش قسمت صحابہ میں ہیں جن کو بدر سے لے کر حجۃ الوداع تک ہر غزوے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع، اور ہر جنگ میں اعلیٰ درجے کے اعتبار سے کفار کو شکست دینے کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ خاص طور پہ غزوہ احد جو ہے اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تلوار کا کون حق ادا کرے گا، تو ابو دجانہ رضی اللہ کے مقدم میں یہ تلوار آئی، اس کے ساتھ سارے کفار کو صفوں کو چیرتے ہوئے سارا معاملہ ہوا۔ بعد میں ان سے اگر لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے، تو فرماتے تھے ان ارجع عملی عندی، میرے کاغذوں میں دو عمل ایسے اونچے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنت میں میں سب سے اونچے مقام پہ جاؤں گا۔ تو سننے والوں کے ذہن میں آتا کہ بدر کا ذکر کریں گے، احد کا کریں گے، فلاں کریں گے، ان میں سے کوئی تذکرہ نہ کریں، غزوے میں شریک رہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا میری تلوار کا تو نے حق ادا کیا، دعائیں دیں، اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ دو چیزیں کیا ذکر کرتے تھے، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، سب کو دے۔ پہلی بات یہ فرماتے ما آذیت احدا بلسانی، آج تک میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، سبحان اللہ، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کی بھی نفرت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت بہت شکریہ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ محمد عمران بشیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔